شوکت علی چودھری، سیکرٹری جنرل پاکستان مزدور محاذ۔ آج اگر پاکستان کے سیاسی حالات کا جائزہ لیا جائے تو ایک عجیب افراتفری سی نظر آتی ہے ہر طرف۔ ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے ہمارے سیاسی قائدین جو ہیں وہ اس بات کا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں کہ انہیں آپس میں لڑنا ہے۔ ہمارے سابق وزیر جو ہیں وہ ہر وقت خون خرابے کی بات کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کا پورا معاشرہ جو ہے، ہمارے یہ سیاستدان انہیں حالت جنگ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ سابق حکمران اور موجودہ حکمران اگر دونوں کا تجزیہ کیا جائے تو پاکستان کی اکانومی جتنے برے حالوں آج ہے، شاید ماضی میں کبھی بھی اتنے برے حالوں نہیں تھی۔ 16.3 ارب ڈالر کے اثاثے رکھنے والا ملک، باتیں اس انداز میں ہمارے پولیٹیشین کرتے ہیں، ان کے حمایتی اس انداز میں باتیں کرتے ہیں کہ جیسے ہم دنیا کی سپر پاور ہیں۔ ہمارے پاس قومی پیداوار جو ہے اس کا گراف ہمیشہ ہی بہت کم رہا، ہمیشہ ہی ایک بالکل لو لیول پہ رہا، 1 سے 5 تک جو ہے وہ ہم قومی پیداوار کو جو ہے وہ بمشکل لے کے جا پائے۔ یعنی کہ ہماری قومی پیداوار اس سے زیادہ بڑھ نہیں پاتی، کبھی 5 پہ چلی جاتی ہے، کبھی 3 پہ آ جاتی ہے، کبھی 2 پہ آ جاتی ہے۔ اور اسی حساب سے ملک کے اندر جو پاکستان کے عوام کا معیار زندگی ہے وہ ہمیشہ پسماندہ رہتا ہے، کیونکہ جو دولت پیدا بھی ہوتی ہے اس کی غیر منصفانہ تقسیم ہوتی ہے۔ اس غیر منصفانہ تقسیم کے نتیجے میں پاکستانی معاشرہ مزید ابتری کی طرف جاتا ہے۔ وہ زمین میں ہو جہاں جاگیرداروں کا قبضہ ہے، بڑے جاگیرداروں کا قبضہ ہے، یا وہ صنعت میں ہو، کہیں بھی دولت کی منصفانہ تقسیم کا کوئی رواج ہمارے ہاں نہیں ہے، کوئی قانون ہمارے ہاں نہیں ہے، کوئی سوچ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ایک تو اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ہمیشہ پسماندگی کی طرف جاتا ہے اور پسماندہ ہے، اور پھر جب اوپر سے اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ معاشرے کی بڑی اکثریت کو جو محنت کشوں کی ہے ان کو مشکلات کا شکار کرتا ہے۔ ان کے روزمرہ کے جو معاملات ہیں، روزی روزگار کے معاملات ہیں، ان کے صحت کے معاملات ہیں، ان کے تعلیم کے معاملات ہیں، ان کے دوسرے رسم و رواج جو ہیں ان کے معاملات ہیں، ان کے اوپر کسی کا کوئی دھیان نہیں جاتا۔ یہ کوئی حکمران نہیں سوچتا کہ اس ملک میں جو کروڑوں محنت کش ہیں ان کے معمولات زندگی کس انداز میں گزرتے ہیں اور ان کے معاملات زندگی کو ہمیں کیسے بہتر کرنا ہے۔ تاریخ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہوئی ہے تاریخی طور پر کہ جن ملکوں میں محنت کشوں کے حالات کار بہتر ہوں، جن ملکوں میں محنت کشوں کی تنخواہیں بہتر ہوں، جن ملکوں میں دولت کی مساویانہ تقسیم ہو، ان ملکوں نے زیادہ ترقی کی ہے، ان ملکوں میں امن و سکون زیادہ ہے، ان ملکوں کے اندر معاملات جو ہے وہ بہتر انداز میں آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن جن ملکوں کے اندر ایسے معاملات نہ ہوں اور محنت کش طبقہ جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہو، جو کسانوں کی شکل میں ہو یا مزدوروں کی شکل میں ہو، تو ان ملکوں کے اندر خوشحالی کا تصور ہی محال ہے۔ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم رکھنے والے ممالک میں کیسے خوشحال معاشرے کا تصور جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے؟ اور خوشحال معاشرہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب آبادی کی بڑی اکثریت جو ہے وہ خوشحالی کی طرف بڑھ رہی ہو، اس کا معیار زندگی بہتر ہو، ان کو روزی روزگار کے، تعلیم کے، علاج کے، رہائش کے، بہتر ٹرانسپورٹ کے تمام مواقع جو ہے وہ میسر ہوں۔ یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، اور اس وقت ماضی میں بھی ہماری سیاست انہی مسائل کی طرف گھومتی رہی ہے۔ بہت کم عرصہ ایسا آیا ہے کہ ان مسائل کو ایڈریس کیا گیا۔ آج تو ان مسائل کو کوئی ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہ اپوزیشن نہ حکومت۔ اگر ہم اپوزیشن کی طرف دیکھیں، جو آج کی حکومت ہے یہ کل تک اپوزیشن تھی، جو آج کی اپوزیشن ہے وہ کل تک حکومت تھی۔ تو یہ سارے حکمران اور اپوزیشن کے لوگ اگر دیکھا جائے تو یہ حکمران طبقات ہیں پاکستان کے۔ اب ان حکمران طبقات نے پاکستان کے کروڑہ محنت کشوں کے لیے کوئی مسائل جو ہے ان کے حل کرنے کی طرف سنجیدہ کوشش کبھی نہیں کی، اور آج تو یہ سبجیکٹ ہی سرے سے غائب ہو گیا۔ آج اگر آپ دیکھیں تو ایک عجیب انداز کی سیاست ہو رہی ہے، خون خرابے کی سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ اقتدار سے ہٹا دینے کی، اقتدار میں آ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس میں پاکستان کے کروڑوں محنت کش کہاں ہیں؟ ان کے مسئلے مسائل کہاں ہیں؟ ان کے مسئلے مسائل پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہیں ادراک ہی نہیں ہے پاکستان کے محنت کشوں کے مسئلے مسائل کا۔ تو ان حالات میں میرا پیغام پاکستان کے تمام محنت کشوں سے یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے طور پہ کچھ سوچنا پڑے گا، ہمیں اپنی بقا کی جنگ خود لڑنی پڑے گی،
ہمیں اپنے لیے خود اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے آپ کو منظم کر کے آگے بڑھنا ہوگا. ہمیں اپنی جو ہے وہ اپنے سرخ جھنڈے کے نیچے اپنے آپ کو منظم کرتے ہوئے ہمیں خود کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا. یہ سیاسی جماعتیں اور یہ قائدین جو ہے وہ کسی صورت ہمارے مسئلے مسائل کے لیے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو شاید اس کی فرصت بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنی بقا کی جنگ لڑیں اور اپنی سروائیول کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے اور اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں یہ کردار ادا کرنا ہوگا. تو ہمیں اس لڑائی میں سے نکلنا پڑے گا باہر. ہمیں اس لڑائی میں سے باہر نکل کے خود اپنے انداز میں اپنی تحریکوں کو منظم کر کے آگے بڑھنا ہوگا. اگر ہم انہی پارٹیوں کے چکروں میں رہے اور اگر پاکستان کا محنت کش طبقہ، پاکستان کے کسان، پاکستان کے غریب عوام انہی پارٹیوں کے چکروں میں رہے تو تا قیامت ان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. کوئی ان کے مسائل حل نہیں کرے گا. یہ ملک سدا پسماندہ رہے گا. اس کی زرعی معیشت کبھی صنعتی معیشت میں تبدیل نہیں ہو پائے گی. اس کے فارن ریزروز کبھی ہزاروں بلینز ڈالر میں تبدیل نہیں ہو پائیں گے. ہم ہمیشہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے سامراجی اداروں کے قرضوں کے محتاج رہیں گے. جب سامراجی اداروں کے قرضوں کے محتاج ہم ہوتے ہیں تو اس وقت پھر کیسے خود مختاری اور کیسی آزاد خارجہ پالیسی اور کیسے یہ معاملات جو ہے وہ ہم کہیں گے ہم سامراجی تسلط سے باہر آ جائیں گے کہ ہماری معیشتیں انہی کے اداروں کے قرضوں کے کی مرہون منت رہتی ہیں. ایک حکومت قرضہ لیتی ہے، پھر دوسری حکومت قرضہ لیتی ہے کہ ہمیں پاکستان سے آج تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا چلا آ رہا ہے. تو ہمیں ان میں سے نکلنا ہوگا. ہمیں محنت کشوں کو جن کی تعداد کروڑوں میں ہے اس ملک کے اندر، انہیں اس پہ غور کرنا ہوگا اور اس پہ غور کرنا چاہیے. میری تمام پاکستان کی فیڈریشنز کے تمام یونین سے، تمام مزدوروں سے یہ درخواست ہے، تمام کسانوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ اس پہلو کو سوچیں، وہ اس طرف آئیں، غور کریں کہ پاکستان کی سیاست میں ہمارا کیا کردار ہے اور ہمیں اپنے کردار کا تعین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اور میری یہ دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے کردار کا تعین کریں. ہمیں اپنے کردار کا تعین کرنا ہوگا. ہمیں اپنی طاقت کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو منظم کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا. تو تب اس ملک کے اندر ایک بہتر نظام حکومت ہم قائم کر سکیں گے اور عوامی حاکمیت قائم کر سکیں گے. اور عوامی حاکمیت کے بغیر، دولت کی منصفانہ تقسیم کے بغیر اور تمام لوگوں کو ان کی محنت کا پورا معاوضہ دیے بغیر اس ملک کے اندر نہ تو خود مختاری کی سیاست ہو سکتی ہے، نہ آزاد خارجہ پالیسی کی سیاست ہو سکتی ہے. تبھی ہم کسی منزل کی طرف بڑھ پائیں گے جب ہم دولت کی منصفانہ تقسیم کی طرف جائیں گے اور استحصال سے پاک معاشرہ قائم کریں گے.